بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ امان میں رکھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم ہمارے استادوں سے، ہم ہمارے ماں باپ سے، ہم ہمارے بڑوں سے ہمیشہ یہ بات سن لیتے آئے ہیں، ہمت مردہ تو مدد خدا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تو ہم بات ہمیشہ ہمارے بڑوں سے سن لیتے آئے ہیں، مگر میرے دوستوں، اگر یہ حقیقت ہے، اگر کوئی آدمی ہمت کر لے، ارادہ کر لے، یقین کر لے، اس لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرندہ جب آسمان میں اڑنا ٹھان لیتا ہے تو فرمایا ہوا کو میرے دوستوں پرندے کو جگہ دینا پڑتا ہے، راستہ دینا پڑتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا دنیا کے اندر اگر آدمی اللہ کے اوپر قسم کھا لے، اللہ تیری قسم میں یہ کام کر کے رہوں گا، تو اللہ پاک، اللہ کے نبی نے فرمایا بعض مرتبہ مخلصوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتے، چاہے وہ بکھرے ہوئے بالیں والے ہو، میلے کپڑے والے ہو، یا ان کیسے بھی ہو، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا ایک واقعہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، ایک بادشاہ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، فوج مر رہی، اب وہ بادشاہ اکیلا میرے دوستو ایک غار کے اندر چھپ گیا، جا کے دیکھ رہا اپنی جان بچانے کے لیے ایک چمٹی کو میرے دوستو اللہ نے اس کو ایک ذریعہ بنایا، ہاں، عبرت کا ذریعہ۔ اب میرے دوستو ظاہری اعتبار سے چمٹی ایک حصہ رہتی ہے، مگر میرے دوستو اس سے کئی گنا وزن انہیں اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میرے دوستو اس نے کوئی چیز لی، اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی، مگر وہ چڑھاؤ پہ ہے، چمٹی اس کو لے کے جا رہی، نیچے گر رہی، پھر لے کے جا رہی، نیچے گر رہی، پھر لے کے چلے گئی، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ بادشاہ نے وہ چیز کو دیکھا تو فرمایا ایک آخر چمٹی انہیں اپنی کوشش کے اندر کامیاب ہو گئی، میں غار کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی کوشش کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ وہاں پر گیا، فرمایا وہ جنگ جیت گیا۔ تو میرے دوستو ایسے ہی آج ایک واقعہ لیبیا کا، میرے دوستو عامر ہادی جو حج کے لیے نکلے تھے میرے دوستو، فرمایا کسٹم نے، پاسپورٹ کے ایئرپورٹ کے باشندوں نے میرے دوستو ان کو روک دیے، بولے پاسپورٹ کے اندر کچھ جانچ کرنا ہے۔ اب میرے دوستو ایک فلیٹ تھا، وہ چلے گیا، اور میرے دوستو وہ وہ جدے کے اندر چلے گیا۔ جب نکلا میرے دوستوں بیچ کے اندر، فرمایا اسے کچھ خرابی آ گئی، پھر وہاں سے واپس آنا پڑا وہ جہاز کو لیبیا کے۔ اب عامر ہادی سے کہا گیا تم چلے جاؤ، پلین چلے گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں حج کے ارادے سے نکلا ہوں، حج کر کے ہی گھر کو جاؤں گا۔ اب میرے دوستوں وہ فلائٹ آیا، پھر اس کے بعد میں وہی فلائٹ تھوڑی دیر کے بعد نکلا، پھر جیسا گیا، پھر بیچ کے اندر خرابی ہو گئی، پھر لا کے لیبیا کے ایئرپورٹ کے اندر وہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ جو جہاز کا پائلٹ تھا اس نے کہا اب کی بار عامر ہادی کو میں لے کے رہی جہاز کو اڑوں گا، ورنہ جہاز کو نہیں اڑاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر کیا ہو گیا، اس کو 2 مرتبہ جہاز وہی آنے کے بعد تیسری مرتبہ عامر ہادی کو میرے دوستوں جہاز کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ اب عامر ہادی اللہ کا مہمان تھا، اللہ کا دوست تھا، وہ حاجی تھا، اللہ کے گھر کو ملنے کے لیے جا رہا، اللہ کے گھر کو جا رہا تھا۔ اب میرے دوستوں وہ جہاز بیچ میں خراب نہیں ہوا، بلکہ سیدھا میرے دوستوں جدہ ایئرپورٹ کے اندر اترا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج بھی اگر ہم ارادہ کر لے، نیتیں کر لے، ہمارے عزائم پختہ ہو، تو اللہ کی مدد میرے دوستو ضرور ہمیں کامیاب کر دے گی۔ اس لیے ہمارے خالد صاحب ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا الی حج بیت اللہ الحرام وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عامر ہادی کے واقعے سے یہ پتہ چلا کوئی بیمار یہ نہ سمجھے کہ بیماری میری جان لے لے گی، کوئی قرض دار یہ نہ سمجھے کہ قرض میری جان لے لے گا، کوئی آدمی پریشان آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری پریشانی میری جان لے لے گی۔ اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے، وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ضرور وہ میری مدد کریں گا، اور میرے اللہ ہی میری پریشانی دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ پریشانی کو تم یہ نہ کہو کہ پریشانی بہت بڑی ہے، پریشانی بیماری کو یہ کہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ واقعے پہ عبرت حاصل کرنا، یہ واقعے سے میرے دوستو اللہ سے محبت ہم سب کے زیادہ ہو جائے، ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بنے، اللہ سے لینے والے بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔